ہم ووٹ مانگنے میں اپنی تعریفیں بہت کریں گے کہ ہم بہت بڑے ہیں، اور ووٹ مانگنے والا اپنے آپ کو ایسا پاک باز بناتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ابھی زمزم کے پانی سے وضو کر کے غسل کر کے ابھی تشریف لائے ہیں حضرت۔ اب یہ تو اپنی بات ہے، ہر بندہ اپنی تعریف کر رہا، منہ بھر کر تعریفیں کر رہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا نیک ثابت کر رہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا اور دوسروں کو غلط ثابت کرنا۔ یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عیب بنانا، عیب بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسی غلط زبان، بازاری اور گھٹیا زبان استعمال کی جاتی ہے اور لوگوں پر مختلف قسم کے الزام لگائے جاتے ہیں، چوری کے الزامات، دھاکے کے اور مختلف قسم کے زناکاری کے۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں، جو ہم زبان سے بات نکال رہے ہیں یہ ہمارے جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ اب اکثر جو بیانات کیے جاتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں بے بنیاد، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بھی ہے، قیامت والے دن یہ آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کسی پر الزام لگایا، یہاں تک کہ بعض لوگ تو ایسے گھٹیا زناکاری کے الزام، چوری کے الزامات، قتل کے الزامات، اب ایسے الزامات اللہ کے سامنے آپ کیسے بیان کر سکیں گے اور ان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ اب خدا را بہت کچھ ہو چکا، بہت ہم نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ ہم ووٹ مانگنے میں کسی کی عزت کو پامال تو نہ کریں اور کسی کی عزت نفس، شرافت کو ختم کرنے کی کوشش تو نہ کریں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین تو انسانیت کی عزت بدلاتا ہے، انسانیت کو اسلام نے عزت دی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات بھی کیے ہیں یہود و نصارہ سے، لیکن احترام بھی کیا ہے۔ اختلاف بھی ہو اور احترام بھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اختلافات رہے ہیں یہود و نصارہ سے، کفار سے، لیکن اختلافات کے ساتھ انصاف بھی تھا اور انسانیت کی قدر بھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اب حضور اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ اب بطور انسانیت کے اللہ کے حضور نے اس کا احترام کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں کافر حضرات بھی آتے تھے، قیدی ایسے آتے تھے جو کافر ہوتے تھے، اور قیدی عورتیں آتی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا احترام کیا۔ اب یہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ووٹ مانگیں، اپنے آپ کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں، لیکن کسی پر بے بنیاد الزامات نہ لگائیں، کسی کی عزت کو خراب نہ کریں، کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ، اخلاقی مسئلہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہر بندہ ووٹ مانگنے میں، اپنے آپ کو کامیاب کرانے میں دوسروں کی عزت سے کھیلتا رہے، ان کی عزتیں پامال کرتا رہے، پگڑیاں اچھالتا رہے، تو یہ تو سیاست نہیں، یہ تو الزام تراشی ہوگی۔ تو اس لیے ہم اس سے بچیں، احتراز کریں، ایسی باتیں نہ کریں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، یا پھر قیامت والے دن ان باتوں کی وجہ سے پکڑے جائیں۔ اب یہ بھی ہے، دو چیزیں، ایک الزام ہے، بہتان، دوسرا غیبت۔ اب غیبت بھی بہت بڑی گناہ کی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب ایک غیبت ہے، غیبت کے بعد بہتان ہے۔ اب بہتان وہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی غیبت کی کوئی چیز نہیں، گناہ کوئی چیز نہیں ہے، اب اس کو ایسے عیوبات بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اب یہ بھی ہمارے اندر یہ عیب ہے، لوگ بھی ہمارے ایسے ہیں، جب ہم کسی کے خلاف بات نہ کریں تو ہماری بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ذہن بھی صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا ہم نے۔ اب یہ بات بھی، اب دوسری بات، ہم جب ووٹ مانگتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں، اور یہ خوشامد، جتنا بھی کم سے کم ووٹر ہو اس کی خوشامد کی جاتی ہے۔ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور ہم جیت کر آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو کہاں تک پہنچا دیں گے۔ اب یہ خوشامد کی باتیں پھر بعد میں پوری نہیں کرتے، پھر لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، انہوں نے وعدے کی یا وعدہ خلاف ورزی کی۔ اب یہاں تک یہ ہے کہ ہم اتنا وعدہ کریں جتنا ہم پورا کر سکیں، یہ ہے انسان کا کمال۔ جتنا میں نے وعدہ کیا اس پر پورا اترا ہوں، یہ میرا کمال ہے، اللہ میری مدد کریں گے۔ اگر بناوٹی وعدے کریں گے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، ہم نے آپ کو کہاں تک پہنچا دینا ہے، سبز باغ دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔
جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے پہلے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے مخالف کھڑے ہیں، وہ ہمارا مقابل ہے، عزت سے بات کرنا، اس کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔